صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارا عنوان ہے محرم الحرام کے فضائل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے متعلقات۔ گزشتہ جمعہ اخیر مومنٹ میں نے ایک بات عرض کیا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہو گئی جب حضرت حسین آقا کی گود میں تھے۔ شہادت جس کا مقام اور مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے، شہادت کی فضیلت کے بارے میں اس سے مضبوط بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی تمنا خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ شہید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اور حق کے لیے جو شہید ہوتا ہے اس کا خون اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ عام لوگ جب مرتے ہیں تو ان کا آخری غسل دیا جاتا ہے، لیکن شہید کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کو اس کے خون کی حالت میں کفن پہنا کر دفنایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب وہ اٹھے گا تو اسی خون کی حالت میں اٹھے گا، اور اس خون سے بدبو نہیں، مشک کی خوشبو آئے گی۔ میرے حال ہیں فضیلتیں اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت یا شہادت کی فضیلت عطا فرمائے۔ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ شہادت پا سکتے ہیں، میں ہوں کہ آپ کبھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات تو طے تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ توجہ ایک ایک جملے پر۔ چند جمعوں میں ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، سیرت کا عنوان شروع ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے جتنا ہو سکے اتنا رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دعا کرتے کہ اے اللہ، میں میرے نواسوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، شہادت کے ذریعے درمیان میں زندگی کٹ ہونے کے بجائے میرے حسین کی عمر لمبی ہو جائے۔ کر سکتے تھے نا؟ آخر نے نہیں کیا۔ بات طے تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات طے تھی۔ خبر سنتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش بھی ہوا، رنجیدہ بھی ہوا۔ خوش اس بات پر ہوا آپ کا چہرہ کہ میرے نواسے کو یہ مقام ملنے والا ہے۔ تکلیف اس بات پر ہوئی آقا کو جو لوگ مانیں گے وہ باہر کے نہیں، خود میری امت کے ہوں گے۔ آئی بات، گزر گئی، وقت گزر گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی،
میرے بعد خلافت کا زمانہ آئے گا اور وہ زمانہ 30 سال کا ہوگا۔ ایک ہے خلافت اور ایک ہے حکومت، دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ ان فرقوں کو اگر میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں تو وقت لمبا ہو جائے گا، یہاں آپ سن کر آگے گزر جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلافت کا زمانہ آئے گا، خلفاء آئیں گے، اور وہ خلافت کا زمانہ 30 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا؟ 30 سال کا ہوگا خلافت کا زمانہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں اپنے بعد فوراً جو خلیفہ بن سکتا ہے اس کی طرف آقا نے اشارہ بھی دے دیا۔ ہمیشہ اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو ساتھ رکھ کر مکے سے مدینے کے طرف ہجرت کرتے ہوئے سب صحابہ کو بھیج دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنے ساتھ جس کو رکھا وہ حضرت ابو بکر تھے۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ہم تمام صحابہ کے غلام ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ صحابی جو ایمان لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر بہت دور سے دیکھا اور صرف ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے دیکھا، وہ صحابی بھی تمام تبع تابعین اور تابعین، ائمہ، محدثین اور مفسرین سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ فضیلت میں صحابہ کے برابر نہ ہم امام ابو حنیفہ کو کھڑا کرتے ہیں، نہ امام شافعی کو کھڑا کرتے ہیں، نہ امام مالک کو کھڑا کرتے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل کو کھڑا کرتے ہیں، نہ امام بخاری کو کھڑا کرتے ہیں، نہ امام مسلم کو کھڑا کرتے ہیں، نہ حسن بصری کو کھڑا کرتے ہیں، نہ اویس قرنی کو کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ تمام کے درجات شروع ہوتے ہیں حضرات صحابہ کی فضیلتوں کے بعد۔ امام مہدی کا مقام بڑا ہوگا لیکن صحابہ کا درجہ نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس پر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس وقت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دوسرے اور مخالفین کو جواب دینے سے زیادہ میری فکر یہ ہے کہ ہمارے عقیدے والوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ نہ مناظروں کا زمانہ ہے، نہ مجادلوں کا زمانہ ہے، نہ مخالفتوں کا زمانہ ہے۔ حالات اندر اور باہر کے نازک ہیں، مجھے کسی کو جواب دینا نہیں ہے، بس آپ کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، بس۔ اور یہ بات سمجھ میں، موسم ٹھنڈا بول کر تمہیں بھی ٹھنڈے ہی کیا، صحابہ ہیں۔ ہاں، نبیوں میں کسی نبی کا مقام کسی نبی سے جیسے بڑا ہوتا ہے، صحابہ میں بھی کسی صحابی کا مقام کسی صحابی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ خود اللہ فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
رسولوں میں سے بعض رسولوں کا درجہ بعض رسولوں سے بڑا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبیوں کی فضیلت پر بات کر رہے تھے، اور بات کا انداز ایسا تھا، کچھ نبیوں کے شان میں ذرا ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گستاخی تو صحابی نہیں کر سکتے نبیوں کی، کیونکہ حضرات صحابہ وہ ہیں جن کی تربیت پیارے آقا فرما رہے ہیں، وہ صحابہ انبیاء کے شان میں گستاخی کہاں کر سکتے ہیں؟ ذرا دوسرے حضرات انبیاء کی شان ہلکی محسوس ہو رہی تھی گفتگو میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے کرتے فرماتے ہیں، بات فضیلتوں کی جہاں تک تمہاری ہو رہی ہے برحق ہے، لیکن انداز بدلو۔ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے نبی فرماتے ہیں، حشر کا میدان برپا ہوگا، ساری دنیا موت کے آغوش میں ہوگی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ جب میں اٹھ کر دیکھوں گا تو میرے سے پہلے موسیٰ اللہ کا عرش پکڑے ہوئے رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے سے پہلے موسیٰ اٹھے یا موسیٰ کو موت ہی اس وقت واقع نہ ہوئی ہو۔ گستاخی نہیں کرنا، فضیلتیں بیان تو کر سکتے ہیں۔ ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، اہل مسجد بھی ہمارے، اہل مکہ بھی ہمارے، اہل مدینہ بھی ہمارے، نبی کے ازواج بھی ہمارے، نبی کے بنات بھی ہمارے، سب ہمارے۔ پہلے آنے والوں کو البتہ یہ اجازت مل سکتی ہے کون میرا نہیں، لیکن بعد میں آنے والوں کو یہ اجازت نہیں ملتی کہ ان کا کون ہے ان کا کون نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی اجازت بعد والوں کو نہیں ہے۔ سب ہمارے، سب ہمارے۔ بلکہ اصحاب رسول تو انسان تھے۔ ہمارا عشق، ہماری محبت کا نتیجہ یہ ہے، پیغمبر کے گھر میں جو بلیاں گھومتی اور پھرتی تھی، وہ بلیاں بھی ہم سے کروڑ درجے زیادہ افضل تھیں۔ پیغمبر جن مرغے اور مرغیوں کو پالتے تھے، وہ مرغے اور مرغیاں بھی ہم سے افضل۔ آقا نے گھوڑے پالے، آقا نے گدھے پالے، آقا نے خچر پالے، آقا کے پاس اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، یہ سب افضل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیے اور وضاحت فرمائی، میرے بعد 30 سال خلافت کا زمانہ مکمل چلے گا۔ محبوب توجہ، 30 سال خلافت کا زمانہ چلے گا۔ بڑی باریک اور گہری بات بتا رہا ہوں میں، اس لیے بتا رہا ہوں جیسے عوام کو نادان سمجھ کر کچھ لوگ بہکانا چاہتے ہیں، یہ عاجز اسی راستے کو اختیار کر کے عوام کو بھولے سمجھ کر میں باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، ان کے دل دماغ میں باتیں بٹھانا چاہتا ہوں۔ دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عقیدت کیا ہے۔ 30 سال خلافت کا ہوگا، اور میرے بعد کون خلیفہ بنے گا نبی نے بتایا نہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو نبی بتا دیتے۔
اشارے دیے، میرے اصحاب میں میرے فوراً بعد، توجہ، میرے اصحاب میں میرے فوراً بعد میری امت کو سنبھالنے کی اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اے صحابہ میرے اشاروں کو سمجھو، وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی گھر والے ہیں، لوگ نہیں کہتے، خود نبی کہتے ہیں علی گھر والا ہے۔ لیکن ایک بات، پہلے ایمان، بعد علم، بعد عقل، یہ تینوں کو رکھ کر بات کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ جو گھر والا ہے اس کا وقت گھر والے کے ساتھ زیادہ گزرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والا ہو، گھر والے کے ساتھ وقت نہیں گزرتا، لیکن باہر والے کا کبھی کبھی گھر والے کے ساتھ وقت زیادہ گزر جاتا ہے۔ ہم جیسے چھوٹوں کی مثال ہی دیکھو، میرا وقت زیادہ گھر میں لگتا نہیں، گزرتا نہیں، جتنا کہ سفر اور ساتھیوں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ کسی کا وقت لگا ہے، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ اگر کسی کا وقت لگا ہے، رب کعبہ کی قسم، میری تیری ہماری تمہاری ان کی ان کی بات نہیں، یہ تمام کا اتفاق ہے۔ 1,44,000 سے آگے پیچھے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا وقت نبی کے ساتھ لگا ہے، اس ذات اقدس کا نام ہے حضرت ابو بکر۔ سفر ہجرت میں بھی آقا نے اپنے ساتھ ابو بکر کو رکھا، کیونکہ خلافت کا مسئلہ، خلافت کا طریقہ شریعت کا ہے۔ کون میرے بعد خلیفہ اور ان کے بعد کون خلیفہ، ان کے بعد کون خلیفہ، ان کے بعد کون خلیفہ، یہ عین دین کا مسئلہ نہیں۔ اگر عین دین کا مسئلہ ہوتا تو پیغمبر نام اور اسما بتا کر چلے جاتے۔ آقا نے نام نہیں بتایا، اس لیے نہیں بتایا، یہ عین دین کا کام نہیں ہے۔ جو موضوع اور مناسب ہے وہ خلافت سنبھالے گا، لیکن آقا نے اشارے دے دیے، اور یہ اشارہ دیا میرے بعد، توجہ، میرے بعد فوراً۔ یہ لفظ فوراً، ایک ایک لفظ یاد رکھنا، بہت دور تک اس عاجز کی باتیں جا رہی ہیں، اور اس عاجز پر حالات بھی آ رہے ہیں۔ اللہ محافظ اور معین و مددگار ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، آقا نے اشارہ دیا کہ میرے بعد فوراً۔ فوراً کا یہ ترجمہ ہے میری تدفین سے پہلے بھی اگر امت کو سنبھالنے کی طاقت اور صلاحیت کسی کے پاس ہے، وہ پورے میرے صحابہ میں صرف ابو بکر کے پاس ہے۔ ہوا بھی ویسے ہی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس قسم کی آیات متشابہات کے ساتھ آئی۔ پیغمبر کا وصال ہو گیا، صحابہ کو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ پیغمبر کا انتقال ہوگا۔ عشق یہی کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سدا سلامت رہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ بلکہ ہے تو نہیں بات، پھر بھی چاہت یہ ہوتی ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھی میں اسے دے دوں۔ دینا الگ ہے، قربان کرنا الگ ہے۔ قربان کرنا خود کو مر جانا ہے، دینا اٹھا کر دینا یہ طاقت سے باہر کا کام ہے۔ جان اور زندگی اگر کسی کو دینے کی طاقت ہوتی تو کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے نہ مرتا۔
کوئی عاشق معشوق کے سامنے نہ مرتا، ایسا کوئی مرنے کا وقت آ جاتا جو چاہتا وہ اٹھا کر جیب سے پیسے اٹھا کر جیسے دیتا ہے ویسے جان دے دیتا، میں جیتا نہیں تو جی لے با۔ جیسے آج خون دیتے ہیں، دل دیتے ہیں، کڈنی دیتے ہیں، آنکھ دیتے ہیں، دینا صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ بات کا فقہی مسئلہ ہے، اب میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، تفصیل ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد یہ مسائل آتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، لیکن جیسے یہ دیتے ہیں، ہے دنیا میں کوئی کہ اپنی جان نکال کر سامنے والے کو دے دے، مرتے وقت یہ وصیت لکھے یا ایگریمنٹ بنائے کہ بھائی میری جان کسی اور کو دے دو، مجھے میسر روڈ قبرستان کے حوالے کر دو؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ صحابہ تو حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جب خبر پہنچی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، کچھ صحابہ بے تاب ہو گئے، کونے کونے پکڑ کر رونے لگے۔ ماں باپ کے سامنے بچے اپنی یتیمی کا اظہار کرنے لگے۔ بعض صحابہ تو یہ تک اپنے زبان سے کہنے لگے کاش ہم اس موقع کو دیکھنے کے بجائے اس سے پہلے مر جاتے یا ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور یہ بے قراری کی حالت حضور کے زمانے میں صحابہ کے اندر نہیں، تاریخ اور سیرت گواہ ہے، جانوروں کے اندر بھی پائی گئی۔ کئی جانور جا کر کنووں میں کود گئے، اور اس بے تابی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بے قرار و بے تاب ہو گئے کہ تلوار تک اپنی نیام سے نکال لیا اور برسر مدینہ یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی کہتا ہے پیارے آقا کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا سر اس کے تن کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ بے قراری، یہ محبت، یہ لفظ سننا نہیں چاہتے تھے، پیارے آقا کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بے قراری کی حالت کو ایک دوسرے صحابہ دیکھے، خود بھی غرق ہیں، لیکن امت کو سنبھالے گا کون؟ اور امت کا مغز ہے صحابہ، سنبھالے گا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ بشارت النبی تھے نا، اشارت النبی تھے نا، صلاحیت تھی نا، صحبت کا ایک بہت بڑا عرصہ نبی کا حضرت ابو بکر کو حاصل تھا نا، فیض یاب تھے نا، سفر اور حضر کے ساتھی رہے، مکے اور مدینے کے ساتھی رہے۔ آقا نے اتنا ساتھ رکھا، اتنا ساتھ رکھا، اتنا ساتھ رکھا کہ آقا کے حسن و جمال کا اثر تو ابو بکر پر بھی پڑنے لگا۔ ایک لفظ بڑے احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، خون کے ذریعے سے حسین پر مشابہت نبی کی حاصل ہوئی، خون کے ذریعے سے حسن پر مشابہت نبی کی حاصل ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا حسن خون کا اثر تھا، لخت جگر تھی پیارے آقا کی، لیکن حضرت ابو بکر کا رشتہ 6 پشتوں میں جا کر نبی کے خاندان سے ملتا ہے۔ شکل الگ ابو بکر کی، پیارے آقا کا چہرہ الگ، لیکن صحبت کا ایسا اثر پڑا، ایسا اثر پڑا، ایسا اثر پڑا، مکے سے یہ 2 حضرات سفر ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینے والوں نے مقدمے میں ابو بکر ہی کو نبی سمجھ بیٹھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تی بھی ہلاو رہے باوا، آ رہی ہے؟ مقدمے میں ابو بکر کو ہی نبی سمجھ بیٹھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مدینے والوں کو کیا نبی کا حسن نظر نہیں آیا؟ نبی کا حسن تو ممتاز تھا،
نبی کا حسن تو نمایاں تھا، کروڑوں میں نہیں پوری کائنات میں نبی کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، لیکن مدینے والوں میں یہ کیسی بھول ہو گئی، نبی کو نبی نہیں سمجھے، ابو بکر کو نبی سمجھے۔ جواب خود حضرت شبلی دیتے ہیں کہ ابو بکر کو نبی سمجھنا غلط نہیں تھا، حسن جمال کا ایسا اثر ابو بکر پر پڑ رہا تھا، دونوں مدینے والوں کو چہرے کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے ایک نظر آ رہے تھے۔ یہ اشارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کسی سے محبت اور صحبت پاؤ تو ایسی پاؤ جس کی تم صحبت پاتے ہو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صحبت کے اثر سے کبھی کبھی عاشقین و مریدین کو بھی مجمع کیا سمجھتا ہے، یہ تو وہ ہے۔ دوستی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، جیسے عبد الواحد ہے، ان کو کئی لوگ مزمل صاحب سمجھ جاتے ہیں، سمجھے تو جہاں مجھے خوشی ہوتی ہے ڈر بھی یہ ہوتا ہے کہیں میرے تحفے ان کو نہیں ہو رہے۔ اسے بولتے محبت۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ پگڑی پہنتا ہے، میں ٹوپی بھی نہ پہنوں، یہ کیا محبت ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ داڑھی رکھا ہے اور میں بالکل صاف ہوں، یہ کیا محبت ہے؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ جھبا پہنتا ہے، خبا پہنتا ہے، عبا پہنتا ہے، اور میرا تو لباس یہودیانہ و نصرانیانہ ہے۔ ایسی محبتوں کو سنا تو جا سکتا ہے لیکن قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کے لیے محبت کسی اللہ والے سے کرتے ہو، آج اس کی بات نہیں، گنہگار ہے، لیکن ایک اصول بتاتا ہوں، اللہ کے لیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو اس اللہ والے کے چہرے میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے گفتگو میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے نگاہ میں ڈھل جاؤ، اس اللہ والے کے چال چلن میں ڈھل جاؤ، اس کے طور طریقے میں ایسے ڈھل جاؤ کہ پیر اور مرید کے درمیان کا امتیاز کرنا دوسرے لوگوں کو مشکل ہونے لگے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھوں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ قرآن پڑھتا ہے، میں بھی قرآن پڑھوں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، میں بھی اللہ سے ڈروں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ ٹوٹ کر نبی سے محبت کرتا ہے، میں بھی نبی سے محبت کروں۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سنتوں کا پاس کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، سنتوں کا خیال کرتا ہے، میں بھی سنتوں کا خیال کروں، پاس کروں، لحاظ کروں۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ ورنہ یہ محبت کے نام پر دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وہ محبت نہیں جسے خدا قبول کر کے معشوق کے ساتھ عاشق کو بھی جنت بھیجے۔ علامہ امام مستدرک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ادعا محبت رسول اللہ، توجہ، من ادعا محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب۔ یہ جملہ بعضوں نے حدیث کہا، بعضوں نے امام مستدرک کا قول کہا، لیکن نتیجے سے کلیجہ کام جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، حضرت نے فرمایا جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، من ادعا محبت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وخالف سنت رسول اللہ، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، چھوڑتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ عاشق نہیں، وہ کذاب ہے۔ کذاب جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے۔ نبی سے محبت ہے، سنتوں پر عمل کر۔ نبی سے محبت ہے، داڑھی رکھ۔
نبی سے محبت ہے ٹوپی پہن، نبی سے محبت ہے اسلامی لباس اپنا، نبی سے محبت ہے نظروں کو نیچی رکھ، نبی سے محبت ہے سچ کا دامن مضبوطی سے تھام لے، نبی سے محبت ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، نبی سے محبت ہے برتھ ڈے نہ کر، نبی سے محبت ہے اینیورسری نہ کر، نبی سے محبت ہے یہودیوں کا طریقہ نہ اپنا، نبی سے محبت ہے نصارہ کے نقش قدم پر نہ چل، نبی سے محبت ہے غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکا، نبی سے محبت ہے غیر اللہ کی پرستش نہ کر، نبی سے محبت ہے قرآن پاک کی تلاوت کر، نبی سے محبت ہے اللہ کا ذکر کر، نبی سے محبت ہے اٹھے بیٹھے آقا پر درود پڑھ، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ سب کو ہوا میں اڑا دیا، سب کو اولیاء کے حوالے کر دیا، سب کو علماء کے حوالے کر دیا، آزاد بن کر باہر ایسے نکلتا ہے، سلام کرنے پر ڈاؤٹ آ جاتا ہے، پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں۔ پارٹی کی مخالفت کرے، پارٹی میں جگہ نہیں ملتی، سنت کو چھوڑ دے، جنت کے کسی باپ دادا کی جاگیر ہے۔ حالات دیکھ رہے نہیں؟ کیپٹل آف کرناٹک میں بیٹھے ہیں، تفسیر اور حدیث کی باتیں اتنی نہیں معلوم ہوتی جتنا کہ حالات کی باتیں تمہیں معلوم ہوتی ہیں۔ پارٹیوں میں، اسمبلیوں میں فنا ہونے والی، چھوٹنے والی، چھیننے والی کرسیوں میں بیٹھنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، سر کی جگہ پیر، پیر کی جگہ سر کر رہے ہیں۔ اسمبلیاں اور کارپوریشن اور فنا ہونے والی کرسیوں سے بھی گئی گزری جگہ ہے جنت۔ اللہ نے جنت کی چابی حضور کی سنت کو بنا دیا۔ من ادعا محبت رسول اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب۔ آقا سے محبت کرتے ہو، آقا کے رنگ میں ڈھل جاؤ، صحابہ سے محبت کرتے ہو، صحابہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اہل بیت کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ فاطمہ سے محبت ہے برقع نہیں، فاطمہ سے محبت ہے چہرے میں حجاب اور نقاب نہیں، فاطمہ سے محبت ہے تعزیے کے دن بھی لپسٹک کی حالت میں راستے میں آتی ہے، فاطمہ سے محبت ہے ایسا زرق اور برق پہن کر آتی ہے، رات کے اندھیرے میں دن کے سورج کی شعاعیں نظر آتی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی ہے کہ کسی اور کی اولاد سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب تعزیہ اٹھانا ہی نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کا مطلب آگ کی دریا پار کرنا ہی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا مطلب اور دوسرے رنگ اور ڈھنگ نہیں، ایسے اہل بیت کی محبت میں غرق ہو جاؤ۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے محبت میں رنگ میں ایسے ڈھل جاؤ کہ ان کی محبت کا اثر ایسے پڑ جائے 2026 27 28 میں تمہارا بیٹا اس زمانے کا حسین بن جائے۔ حضرت ابو بکر ایسی محبت کیے، ایسی محبت کیے، آقا کے حسن و جمال کا اثر ایسے پڑا، پہلی نظر میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے آقا اور ابو بکر کو دیکھتا ہے، صرف اثر کا اثر ہے کہ کون ان میں محمد ہے، سوچتا پڑ جاتا۔ حقیقت تو حقیقت ہے، لیکن اثر پڑا ابو بکر پر۔ بشارت النبی ساتھ رکھا، سفر میں رکھا، حضر میں رکھا، بدر میں رکھا، احد میں رکھا، حنین میں رکھا، تبوک میں رکھا، فتح مکہ میں رکھا، مصلی میں رکھا، منبر میں رکھا، صفوف میں رکھا۔ یہ اشارے نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بعد
فوراً میری امت کو سنبھالنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ابو بکر کے پاس ہے۔ آقا کا وصال ہو گیا، پورے مدینے میں ایک عجیب سا حال ہو گیا، سب بے قراری کے عالم میں ڈوب گئے۔ کسی کو یہ سننا تک پسند نہیں تھا کہ پیارے آقا کا انتقال ہو گیا۔ بڑے تو بڑے معصوم بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے یتیم ہونے کا اظہار کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر اپنی تلوار کو کھینچ کر کہا کہ خبردار، اگر کوئی کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سر اس کے تن کے ساتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اور عمر کا جب عمر کو جلال طاری ہو جاتا نا، کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ حضرت اتفاق یہ تھا، اللہ کی قدرت، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نظام، راز وہی جانتا ہے۔ ابو بکر کا ساتھ حضور کے ساتھ نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی تھا۔ بچپن کی جو دوستی بولتے نہیں، وہ عنوان سے ہٹا تو نہیں، تمہیں ہاؤ بولے تو بھی میں نہیں بولتا ہوں سو۔ اللہ تب بیٹھنے کے بعد دے دیتا نا، میں اسی ترتیب سے چلتا ہوں۔ نبی جب اعلان کیے نبوت کا، ابو بکر کلمہ پڑھ کر تب سے نبی کے ساتھ نہیں تھے، اس سے پہلے بھی نبی کے ساتھ تھے، خاندان بھی ایک تھا، گاؤں اور شہر بھی ایک تھا۔ میں یہ نہیں کہتا اور مجھے کہنا بھی نہیں ہے ابو بکر سے نبی نے دوستی کی۔ کمال کیا تھا ابو بکر کے پاس؟ ابو بکر نے نبی کے ساتھ دوستی کی اس لیے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نبی کے اندر وہ کمالات تھے جو نبوت کے بعد امت کو نبی دکھانے والے تھے۔ بڑا بہترین جملہ کہا میں آپ کو، آیا بابا؟ سمجھ میں آیا؟ نبوت سے پہلے بھی نبی کے اندر وہ کمالات تھے جو کمالات اور اوصاف نبوت کے اعلان کے بعد پیارے آقا امت کو دکھانے والے تھے۔ ایسا نہیں، اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی نے گالی نہیں دی، بلکہ ایسا ہے کہ زندگی میں کبھی آقا نے گالی نہیں دی۔ ایسا نہیں، آقا نے اپنی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا نہیں، اعلان سے پہلے بھی آقا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سیرت کا جب عنوان آئے گا خاص طور پر تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں علماء سے آپ لوگ سنیں گی۔ ابو بکر دیکھ رہے تھے کہ عرب میں نے جتنی جگہ سفریں کی ہیں اور مکے میں جتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ان میں سے محمد تو بڑا عجیب ہے۔ اس لیے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت ابو بکر حضور پر فدا تھے۔ دوستی تب کی دوستی، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ محبت کی باتیں نہیں، عقیدت کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اور وہ معجزات اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد بھی سلامت رہی۔ اسی لیے امام حلبی سیرت کے ایک بہت بڑے عاشق گزرے ہیں جو نبی کی سیرت پر ایک زبردست کتاب لکھے ہیں، جن کا نام ہے امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نبی کی سیرت پر جو کتاب لکھی نا، اس کتاب کا نام ہی سیرت حلبیہ۔ کیا نام بولو؟ زور سے بولو۔ کبھی بھی تم نہ گھر میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو تمہیں بولنا سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، بیوی بھی سمجھ جانا کیا کیا پڑھ رہا انہیں، کہاں پڑھتا کہاں پڑھتا۔ حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں نبی جب داخل ہوئے، دائی حلیمہ لے کر گئی، آقا کے داخل ہوتے ہی اس گھر میں جو خوشبو تھی نا، پوری زندگی اس گھر میں خوشبو رہی۔ دیکھے ابو بکر فدا ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنی امت کے بیچ اپنی نبوت کا اعلان کرو، جیسے ہی حکم پا کر جب آئے، گھر پہنچ کر گھر میں دعوت دی، باہر نکل کر اعلان کیا، آپ کے اعلان کو سن کر بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی سوال کے اپنے زبان سے ان الفاظ کا اظہار کر کے اشہد انک محمد الرسول اللہ کہنے والا پہلا جو تھا وہ ابو بکر تھا۔ ہاؤ کیا محمد، کہاں ملی نبوت تم نا؟ کہاں سے آ رہی تمہیں؟ کیا دلیل، کیا پروف، کیا ثبوت؟ آج اسی ابو بکر کو ایک بہت بڑی جماعت کافر کہتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں اکرم، مجھے 5 منٹ بھی اگر مل رہا ہے اس وقت تو میں اسی عنوان پر غرق ہوں۔ پانچ منٹ بھی ملتے ہیں تو میں اسی عنوان پر غرق ہوں۔ میں خود پورا ہفتہ نوٹس کر کے پڑھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں۔ پتہ نہیں کہ کتنوں کا خون جمع ہوتا ہے تو ایسا پیدا ہوتا ہے جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں، آپ میرے بارے میں جو کہنا ہے کہہ لیں، مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، کئی خون جمع ہونے کے بعد جو پیدا ہوتا ہے نہیں، ایسا ہی آدمی ابو بکر اور عمر کو کافر کہتا ہے۔ ایک تقریر میں ایک کہتا ہے، ابو بکر حضور کے حجرے میں جو سو رہے ہیں وہ ظلمن سو رہے ہیں۔ امام مہدی آئیں گے، ساری دنیا کو کفر سے جیسے پاک کریں گے، نبی کے روضے کو بھی نعوذ باللہ ان 2 کافروں سے پاک کریں گے۔ ذرا سوچ لیتے، خلافت کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جب آقا نے اعلان کیا
اہل مکہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی تھا، نبی رہوں گا۔ 40 سال کے بعد جب اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے سنتے ہی پہلی سیکنڈ میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ سوال کیا۔ کیوں؟ سوچنے کے لیے تو 40 سال ملے تھے، سمجھنے کے لیے بھی ابو بکر کو 40 سال ملے تھے، دیکھنے کے لیے بھی 2-3 سال کا فرق کر کے جملہ بول رہا ہوں، 40 سال ملے تھے۔ اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی میرا محمد ایک کام بھی وہ نہیں کیا جو اخلاق کے خلاف ہو، کبھی جھوٹ کہا ہو، زور سے بات کیا ہو، مجلسوں میں کبھی غیبت کیا ہو، عرب کا مزاج ناچ گانے خوشی میں شراب فلاں فلاں ایسی مجلسوں سے بالکل دور رہا ہو، یہی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر تھوڑی دیر بھی غور کرنا۔ ابو بکر تیرے لیے خطرہ ہے، پڑھ پہلے کلمہ۔ پوری امت میں سب سے پہلے باہر کے ماحول میں کلمہ پڑھنے کا موقع اگر کسی کو ملا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہاں سے خاص صحبت کا اثر پڑا، 23 سال نبوی زندگی کا اثر وصال نبی کا ہوا۔ لیکن عجیب خدا کی قدرت ہے، عجیب خدا کی قدرت ہے۔ 40 ایک 23 2 سال چھوڑو، 60 پر 3 سال میں سمجھتا ہوں 50 پر 5 یا 50 پر 8 سال بڑی گہری دوستی اور صحبت نبی کی حضرت ابو بکر نے پائی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، عین وصال کے وقت ابو بکر حضور کے قریب نہیں تھے۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بات غلط ہے تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی جمعے کا موقع، امانت کا وقت، بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس کی حکمتیں کروڑوں رہتے ہیں، سمجھ میں یہ بات ہے؟ اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی طاقت جو ہوتی ہے، اگر وہ طاقت کے 100 کروڑ حصے بنا دیں، اس میں ایک حصہ بھی اللہ ہم نہ دیکھو نہیں ہے۔ قدرت کب کیا کرنا، کیسا کرنا، وہ مشہور واقعہ بھی ہے نہیں جو خدا کی قدرت اور حکمت کو سمجھانے کے لیے حضرات علماء شاید ایک تمثیلی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جو اللہ کی حکمتوں پر اعتراض کرتا تھا۔ ایک جگہ سے جالے کو تھا، کدو کی پتلی بیل میں اتنے بڑے بڑے کدو نظر آئے۔ کدو معلوم؟ کھاتے نہیں؟ حضرت وہ لال کدو کھا سکتے ہیں کیا؟ بول کو پوچھتے، کیا کیا پوچھ رہے دیکھو۔ میں بولا کھا نہیں سکتے، مٹھا پکا کو مزمل صاحب کو کھلائے تو تب حلال کا فتویٰ۔ کیا کریں گے؟ کئی کو با یہ سوال تجھے پیدا ہوا، بول کو پوچھا تو نہیں حضرت وہ کدو اتارے میں استعمال ہوتا نا۔ میں بولا ویسا تو نیمبو بھی استعمال ہوتا ہے، ناریل بھی استعمال ہوتا۔ سوالہ پیدا ہوتے ہیں، دیکھو کیسے کیسے عجیب عجیب۔ کدو آقا کو پسند تھا، اسے بولتے سنت طبعیہ۔ اسے کیا بولتے؟ بولو، سنت طبعیہ۔ ایک ہے سنت شرعیہ، ایک
ایک ہے سنت طبعیہ، آقا کی طبیعت میں اگر کوئی کدو نہیں کھایا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے کدو پسند نہیں، اگر یہ بولتا ہے تو بے ادبی ہوگی۔ آقا جس چیز کو پسند کر لیے اگر وہ زہر بھی ہے تو ہمارے لیے شفا ہے۔ آقا جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ زہر تو ہو نہیں سکتا، پھر بھی میں عشق رسول پیش کر رہا ہوں۔ آقا اگر کسی چیز کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا انکار بہت بڑی گستاخی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک بات بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ملاقات ہوتی سے تمہاری میری، یہ ہفتے سے لے کر ہفتے سے کیا ہے 3:30 بجے سے فون شروع، گئے جمعہ نہیں اس کے پہلے کی جمعہ 1:45 بجے فون آ رہا ہے۔ میرے نوٹس کو رکھنے کے ایسے 2 چیزاں رکھا ہوں سومی، اب عمر جا رہی نا بھی اتنی بھی گئی نہیں بابا، کیونکہ رتی رتی جاری ہے نہیں، ذرا یاد داشت میں فرق آتا سوچ، اس کے ایسے لکھ کو رکھ لینا بہت اچھی بات ہے۔ فون میں پڑھے تو اسکرین کیا بولتے ہیں، اسکرین شاٹ کر لینا اچھی بات ہے بول کو۔ میں اسے کیا کریا، ایک آن میں رکھا تھا تو 1:45 بجے فون آ رہا ہے، میں کٹ کر ڈالیا، تمہیں دیکھے گی نہیں دیکھے گی، میں کٹ کریا، نماز کے بعد اسے کریا بھائی، اسے کر کو بولا کیا جی جمعہ نا جی آج جی 1:45 بجے فون کر رہی نا جی تمہیں، حضرت نماز ہوگی رہنگی بول کو کریا سو حضرت، بھائی بولا اب تک آیا نہیں دکھتا عمر فاروق کو، تو اب تک آیا نہیں دکھتا عمر فاروق کو، تو 1:45 بجے تو عنوان کی جوانی چلتی رہتی ہے یہاں، الحمدللہ فون آتے رہتے ہیں، سوالات کی بوچھار ہوتی ہے۔ ابھی اس ہفتے ایک عجیب بات فون کے ذریعے سے معلوم ہوئی، بات یہاں لگ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے جس پر عمل کرنا عین سنت شرعیہ بھی نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، بس ہو گیا قصہ ختم۔ لیکن وہ سنت جو شرعیہ ہو اسے پسند نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب ایک گھرانے کے مجھ سے کہنے لگے، مولانا ہمارے خاندان میں ایک بچی کا رشتہ تھا، تاریخ بھی طے تھی، عین رشتے کے دن بچی نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہ دعوت کے یہ بھرے ماحول میں، علماء کے بیانات کے ماحول میں، حالات کے تناظر میں، ابھی نبی اور نبی کی سنتوں کی محبت مردوں میں عورتوں میں اگر پیدا نہیں ہوئی تو کھاؤ جوتے، یہی تو مقدر ہے۔ آج جو ذلیل ہو رہے ہیں نا وہ دشمنوں کی طاقت نہیں، ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ دشمنوں کے پاس نہ طاقت تھی نہ ہے، میرا ایمان تو یہ ہے فرعون کے پاس بھی طاقت نہیں تھی، اسی لیے تو ندی کے چند جھونکوں میں برباد کر دیا اللہ تعالیٰ۔ نمرود کے پاس بھی طاقت نہیں تھی، مچھر سے اڑا دیا۔ شداد کے پاس بھی طاقت نہیں تھی، ایک ٹھوکر سے جہنم کی گھاٹ اتار دیا۔ ابو جہل کے پاس بھی طاقت نہیں تھی، معصوم بچوں نے جہنم تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارا آستہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، پیغمبر کا صدقہ ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے پاس نہ طاقت تھی نہ ہے نہ رہے گی۔ پھر کامیاب وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اعمال میں کمزور ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، جب ہم اعمال میں مضبوط ہوتے ہیں ہماری مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ ہمیں اعمال میں کمزور، عقیدوں میں کمزور، ادب میں، اخلاق میں کمزور، لین دین میں کمزور۔ ایک صاحب بتا رہے تھے
ان کا ایک زبردست بزنس مین جن سے ان کے بزنس کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں، اگر وہ بزنس کا رشتہ توڑ دے تو چند سال نہیں گزریں گے ان کی زندگی میں فقر و فاقہ آ جائے گا، اتنے گہرے تعلقات۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو آدمی بزنس کا ہے وہ کہتا ہے وہ دور چلا گیا جی جو مسلمانوں پر بھروسہ کرنے کا، اب کروڑوں کا بھروسہ کیا، مسلمان تو 10 روپے کے بھروسے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ دور چلا گیا، بغیر پیپر رائٹنگ تحریر دستخط کے بغیر بھی زبان کو پتھر کی لکیر سمجھ کر اس زمانے کے غیر ہمارے بڑوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ آج ہم اتنے گر گئے، کروڑوں کا بھروسہ کیا، 10 روپے میں پیپر بنانا پڑ رہا ہے، معاملات میں کمزور، عقیدوں میں کمزور، ادب میں کمزور۔ میں کیا کہوں، میری باتوں کو اگر آپ جھوٹ سمجھتے ہیں، فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ حالات کو، 2 ہی چیزیں، کتابوں کا مطالعہ اور حالات پر نظر رکھتا ہوں۔ ایک دکان کو گیا ترکاری کے لیے، وہ بھی مسلمان، میں ابھی تک نہیں گیا تھا، میں نے گھر بدلا اس لیے بازار میرے بدلے، تو میں گیا تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے یہاں نہیں، یہاں لیو حضرت، 15-20 روپے کے ٹماٹو کے ترازو میں بھی انہیں سیٹنگ کر کو ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ دفتریں کھل جائیں گی، بدلو مسلمانوں بدلو، ایسا ایمان اور اسلام بناؤ تمہارے دروازوں کو وہ آئے، تم کسی کے دروازوں پر نہ جائے۔ ہوا تو ہوا، نہیں تو ہوا، اپنا ایک اصول بناؤ۔ سب ختم ہو گیا۔ 1,10,00,000 SIR کے ووٹر لسٹ میں نام کاٹے گئے۔ میں اسی لیے 3-4 جمعہ پہلے کہا تھا SIR کے خلاف میں اسی وقت آواز اٹھا دیتے تو آج یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ NRC پہلا راؤنڈ تھا ختم کرنے کا، SIR 2-3 راؤنڈ میں ختم کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ظلم ملک میں کب تک ہوتا رہے گا؟ اور ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں میں، غریبوں کی آواز بن کر حکومت کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اصل ترتیب کے ساتھ ان کاموں کو نمٹاتے اور بھی کام آگے بڑھائیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے ریاست کرناٹک میں ایک حال چل رہا ہے، پوری ریاست میں، خاص طور پر کرناٹک بنگلور کے اندر، کیا پلاٹ فارمز کے دکانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، عدالت کا احترام اس ملک میں مسلمان جتنا کرتا ہے شاید کہ کوئی اور۔ عدالت کے آرڈر پر ادب کے ساتھ قبول جو کرتا ہے اس ملک میں مسلمان، ایک طرف مولانا ارشد مدنی کو رکھو، دوسری طرف ان کے دھرم کے بڑوں کو رکھو۔ یہ ایک جملہ بتاؤ ہمارے بڑوں کا
کہ ہم عدالت کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے. بابری مسجد کا ایشو صدیوں سے چلتا رہا. ہمارے بڑوں نے پورے دستاویزات سونپ کر بھی یہ کہہ رہے تھے عدالت کا فیصلہ ہمارا فیصلہ رہا ہے گا. یہ عدالت کا ادب نہیں تو اور کیا ہے. مسئلہ آ جاتا ہے اب بھی وندے ماترم کی بل پاس ہونے کے باوجود ہمارے بڑے عدالت سے رجوع ہو کر بھی بڑے ادب کے ساتھ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اس ملک میں جتنا مسلمان عدالت کا پاس و لحاظ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اور ڈنکے کی چوٹ میں عدالت کو بھی اس بات کا علم ہے اور یہ علم بھی ہے. توجہ کے ساتھ سنو سمجھو. عدالت کو اس بات کا علم بھی ہے اور یہ علم بھی ہے ہمارے فیصلے اگر طبیعتوں کے مطابق نہ نکلے تو میدان میں اترنے والے غلامان محمد نہیں کوئی اور ہے. یہی ایسا کوئی بل پوائنٹ، یہی ایسا کوئی بل جو غیر مسلموں کے آستہ کے خلاف ہو حکومت پاس کر دے، وہ قوم کیا کرے گی؟ جبکہ وندے ماترم کا مسئلہ ہمارا کسی صورت میں قابل قبول کا نہیں. میں پوری تشریح رکھا ہوں، وہ پوری گیت اور اس کا ترجمہ رکھا ہوں. صرف ایک لفظ آپ کے پاس آیا وندے ماترم. اب نہیں کہوں گا میں، وقت آگے گزر گیا. آیا تو تھا پورا خلاصہ بیان کرنے کے لیے. ایک ہی لفظ ہے آپ لوگوں کو معلوم، لفظ وندے ماترم. ایک بہت بڑی گیت ہے وہ پوری گیت کے الفاظ ہمارے اپنے ایمان کے خلاف نکلتے ہیں. جان کر بھی اسے قانونی درجہ دے کر سب کو پڑھنے پر مجبور کرنا اس ملک کا سب سے بڑا ظلم ہے. میں صاف ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں. خود کے ایمان کی حفاظت اور ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت میں یہ حقیر جان قربان ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ پھر جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ میں صاحب پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ سے، پی ایم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ فلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. آپ کے بارے میں ملک کا تبصرہ ہے کہ آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فرضی سرٹیفکیٹ ہے. تو پھر ایسے لوگوں سے ملک کا یہی تو حال ہوگا. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ملک کا سمویدھان کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر بابا امبیڈکر صاحب ملک کے دانشوروں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو، حضرات علماء کرام کو بٹھا کر ایک زبردست دستور بنانے کے لیے 3 سال کا وقت خرچ کیوں کیا؟ اور یہ گیت قومی گیت نہیں ہے، مذہبی گیت ہے. بہت بڑی بھول ہوئی ہمارے بڑوں سے، سہو ہو گیا ہمارے بڑوں سے. کاش 1947 کے بعد ایسی ہی مداخلت ہمارے بڑے
ملک کے حالات میں رکھتے جیسے 1947 سے پہلے 250 سال تک جڑے رہے، آج یہ دن دیکھنے میں نہ پڑتے۔ مولانا توجہ، توجہ، آپ حضرات بھی توجہ۔ 1947 سے پہلے ملک کی فکر میں جس طریقے سے ہمارے بڑے جڑے رہے، مداخلت برابر کرتے رہے، وہی مداخلت اور جوڑ 1947 کے بعد بھی اگر رہتا تو آج یہ دن دیکھنے میں نہ پڑتے۔ ہمارے پاس زمینیں تھی، ہم کالجز کی طرف نظر نہیں کیا، ہمارے پاس زمینیں تھی، یونیورسٹیز بنانے کی ہم نے فکر نہیں کی، اور ہمارے پاس وہ چہرے تھے جن چہروں پر فدا ملک تھا، ملک کی دوسری قومیں تھی۔ ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم بھی اگر تیار کر رکھے ہوتے، آج یہ دن اور آج یہ فیصلے نہ دیکھنے پڑتے نہ سننے پڑتے۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ہماری سب سے بڑی شان اور پہچان یہ ہے، ماں کے خدموں میں ہم اپنی جان رکھ دیں گے، بعد جب ایمان آئے گا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ محبت کریں گے، عقیدت رکھیں گے، خدمت کریں گے، لیکن عبادت صرف خدا کی کریں گے۔ اسی لیے ابھی قریب میں ملک میں ایسے مینڈوکاں پیدا رہتے ہیں، ان کو ملک کی ترقی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں یہی کہتا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، انکل بولے نہیں، 3 اسپیچ انکل کے میرے پاس ریکارڈ ہیں، مجھے صرف 5 سال دیجیے بھائی بہنوں، 15 سال مل گئے نا انکل۔ اس کے بعد کا جملہ بھی ہے میرے پاس، کئی کو بولوں تمہیں مزہ لیں گے، سزا منجے ملیں گی۔ کیا بولے وہ مزمل صاحب، آج کیا تھا معلوم بیان، واہ واہ واہ، کیا تبھی حالت آگئی تو انہیں بولتا کیا ضرورت، وضو نماز بول کو اتر جانا تھا۔ بولتے نہیں بولتے؟ خیر، تمہاری تعریف تمہاری تنقید سے نہیں، ہم جو کہتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اسے مجھے 5 مہینے دے دو، مجھے 1 سال دے دو، مجھے 5 سال دے دو، بولے نہیں۔ خاندانی پی ایم، پی کا فل فارم بھی ہے، یم کا فل فارم بھی ہے۔ میں بھی ملک سے کہتا ہوں مجھے بھی تو 5 سال دو، انشاءاللہ تو بھی بولو رے بابا۔ تم نہ بٹھا کو میں 10 بات پیش کریا تو گھر میں جا کو رونا سوچ۔ مجھے بھی تو 5 سال دو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ مہاتما گاندھی کا وہ جملہ پارلیمنٹ کے اندر کا نہرو صاحب کی نصیحت کے لیے جو کیا، وہ ہماری سیرت اور تاریخ ہے۔ مہاتما گاندھی صاحب نے حکومت چلانے کے لیے بطور نمونہ کے جن لوگوں کا نام لیا، ان کی کامل سیرتیں ہمارے پاس موجود ہے۔ 10 لاکھ کا جوڑا نہیں، اور معیار گرا کر ہم حکومت کریں گے، وہی ایکٹیوا ایکسس میں پھریں گے، دن میں کیا رات میں کیا، دن میں کیا ہرگز نہیں سوئیں گے، وہی ابو بکر اور عمر کی زندگی کو ہماری حکومت کے لیے پرسنل نصاب بنائیں گے۔ 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر 2 سال 3 مہینے خلافت کرتے ہیں،
یہ 2 سال 3 مہینے کے عرصے میں ایک بھی نیا جوڑا نہیں پہنے۔ جب موت کا وقت آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حالات و آثار نظر آنے لگے۔ مرنے والوں کو کبھی کبھی پتہ بھی چل جاتا ہے اب زندگی کی گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 بڑے مشورے کرتے ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا۔ اندر کے مشورے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے عبد الرحمن، بیٹی عائشہ، سفر تو سب کا ہے، تمہیں چھوڑ کر جانے کا مجھے اتنا غم نہیں ہے جتنا کہ جا کر نبی سے ملنے کی خوشی ہے۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کا مجھے اتنا غم نہیں ہے جتنا کہ جا کر نبی سے ملنے کی خوشی ہے۔ جب میں چلا جاؤں یاد رکھنا میرے کفن کے لیے کسی نئے کپڑے کا انتخاب نہ کرنا، اسی کپڑوں کو دھو کر میرا کفن بنا دینا۔ نئے کپڑوں کا مستحق تو زندہ ہوتا ہے، مردوں کا کفن پرانے کپڑوں میں بھی بن جاتا ہے۔ نئے کپڑوں کا مستحق تو زندہ ہوتا ہے۔ انکل تمہارے واسکوٹ کو دیکھے تو واہ واہ واہ، 5 سال دو، عنوان سے ہٹا نہیں، حالات بدلو، حالات بدلو، کرنے کے کام پہلے کرو، اسپتالوں کا ماحول پاک کرو، سفر کے راستے پہلے صاف کرو۔ میں مانتا ہوں کہ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی پلیٹ فارم میں دکان رکھ کر چلانا جائز بھی نہیں ہے۔ مسئلہ بتاتا ہوں میں، قانون ایسے پاس کرو سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ قانون بنا کب، فیصلہ آیا کب، عمل کب ہو رہا ہے؟ یہ سوال میں کرناٹک کی حکومت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اندر بیٹھے ہوئے ایم ایل اے نہیں کرے تو بھی یہ باہر کا پی ایم کرنا چاہتا ہے۔ آرڈر آتے ہی اٹھا دیتے، آج غریب پریشان نہ ہوتا، غریب پر ہی قانون، امیروں پر کوئی قانون نہیں۔ ایسی حکومتیں کبھی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ میں ہمارے اسٹیٹ کے سی ایم ہی کو نہیں، پورے ملک کے ریاستوں کے سی ایموں کو کہتا ہوں، امیر و غریب کے لیے یکساں قانون ہو اور ذری ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہو۔ قانون آتے ہی اگر اس پر عمل ہو جاتا، آج غریب راستوں میں بیٹھ کر بزنس کرتے ہوئے خاندانوں کے پلان نہ بناتے۔ آیا آرڈر کا اور اٹھا رہے ہیں آپ کب؟ موقع جب دے رہے ہیں امیروں کو، لیڈروں کو، سیاسی چمچوں کو جب آپ موقع دیتے ہیں، غریبوں کو بھی موقع دے دو، اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی بنا کر دے دو، وہاں کام کر کے اپنے جورو بچوں کا پیٹ پالنے کا انہوں نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے آلٹرنیٹ بنانے کے لیے آپ کی حکومت کے پاس طاقت ہے۔ یہاں سے اٹھاتے ہیں کسی کو کسی جگہ پر بٹھانے کا انتظام کرنا بھی تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی ہے۔ روتے ہوئے فون کرے، میری طاقت نہیں، میں کسی بڑوں کو فون کرنے والا نہیں، میرے اپنے سلام و کلام کے فون کو بھی میری مطلب پر محمول کریں گے یہ بڑے۔ یہ حال ہے، سلام کیا، خیریت کیا پوچھا تو بھی مزمل صاحب کا فون آیا، با کیا کی کام ہے با، یہ لیبلہ لگا کر میں جینے سے زیادہ مرنا پسند کرتا ہوں۔ محنت کا کھاتا ہوں،
کھلاتا ہوں، میرا رب دیتا ہے، لیکن رونے والوں کے روتے ہوئے، آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے رات بھر نیند نہیں آئی۔ اچانک آرڈر آ گیا، بلڈوزر آ گیا، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یوگی صاحب کے کزن لگ رہے ہیں آپ۔ وقت ہے نا، کون صاحب اس پلیٹ فارم کی ضرورت آ گئی؟ میں خلاف میں نہیں، اٹھانا چاہیے، لیکن مہلت اتنے سال دیے کیوں؟ تمہارے سے پہلی حکومتوں کو تم سوال کرو، وہ حکومتیں اس سے پہلے کا سوال کرے، اور جن کی حکومتوں میں ان غریبوں کو موقع ملا نا، ان کے گھر جھاڑ کر پیسے ان کو تقسیم کرو، کیونکہ موقع دیے نا۔ اچانک غریب کو اٹھا دیے، پھلی بیچنے والے کو اٹھا دیے، کوتمیر بیچنے والے کو اٹھا دیے، پیاز کاٹنے والے کو اٹھا دیے، اور 50 روپے 100 روپے کے ڈریس بیچنے والے کو اٹھا دیے۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب وہ روتے اور بلکتے ہوئے آتے ہیں تو پھر عدالت کا پیپر اٹھا کر ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ان کا غیر قانونی جگہ میں بیٹھنا جتنی بڑی غلطی ہے، ان کے بیٹھنے کے بعد ان کو موقع دینا، دینے والے اس سے بڑے غلطی پر ہیں۔ ان بازاروں میں ان کو بٹھا کر روزانہ کا بھتہ لینے والوں کو چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا دیا۔ سوال، ڈی کے صاحب ابھی بیٹھ کر 4-8 دن نہیں گزرے یہ ہنگامہ، پھر تمہاری غلطیوں سے حکومت بدل کر کرناٹک پریشان ہوگا۔ ہم دشمن کو نہیں، تم ہی کو ذمہ دار بنائیں گے۔ ان راستوں میں، پلیٹ فارموں میں یہ بیٹھ کر کما کر نہیں کھاتے تھے، پولیس کو بھتہ دیتے تھے، کانسٹیبل کو بھتہ دیتے تھے، اور ان علاقے کے داداؤں کو، ناناؤں کو بھی بھتہ دیتے تھے۔ 5 روپے سے 500 روپے تک ان کا جاتا تھا، برابر بڑے بڑے کمپلیکسوں کے برابر ان کا کرایہ بھی جاتا تھا۔ پہلے ان کو گرفتار کرو۔ ان غریبوں کو پوچھو، روزانہ تمہارے پاس سے بھتہ کون لیتا تھا؟ تمہارے پاس سے رول کال کون لیتا تھا؟ تمہارا پیسہ کون سے پولیس اسٹیشن کو جاتا تھا؟ ان غریبوں کے ساتھ ان کو بھی اٹھا کر پھینکو، تب جا کر ہم سمجھیں گے تمہاری حکومت عدالت پر بیٹھی ہے، ورنہ ان غریبوں پر ظلم کرنے والوں کی اولادوں کو چند سال نہیں، مسجدوں اور مندروں کے دروازوں پر کٹوروں کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے یہ زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمانوں نے بھی دیکھا ہے۔ سٹی مارکیٹ ہو، وکٹوریا اسپتال کا علاقہ ہو، یا اور شیواجی نگر کا علاقہ ہو، یہ پلیٹ فارموں میں دکان جو رکھنے والے ہیں نا، یقیناً غلطی میں ہے۔ پلیٹ فارم دکان رکھنے کی جگہ نہیں، عام پبلک کی چلنے کی جگہ ہے، راستہ گاڑیوں کی چلنے کی جگہ ہے اور پارکنگ کی جگہ ہے، لیکن یہاں بیٹھنے والے کیا خاموش بیٹھتے تھے؟ رات کے 7 بجے ڈیوٹی ختم کر کے ایک کانسٹیبل بھی وہاں سے گزرتے ہوئے 5-5 روپے کا کائن لے کر جیب میں گھر جاتے ہوئے 250-200 روپے تو لیتا تھا۔ پھر ایک یونین ہوتی تھی وہاں پر، وہ یونین میں پیسہ ماہانہ یا ویکلی جمع ہوتا تھا، پھر وہ پیسہ وہاں سے جہاں جانا وہاں جاتا تھا۔ میرے کانوں میں یہاں تک بات پہنچی ہے، بس سنی ہوئی بات، اگر غلط ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، سچ ہے تو پھر قصوروار کی سزا کا طلبگار ہوں۔ ان علاقوں کے کونسلروں تک بھی جاتا تھا، ایم ایل اے تک بھی جاتا تھا، کئی شراب کے دکانوں کا پیسہ ایم ایل اے تک جاتا ہے، اسی لیے اٹھتی نہیں شراب کی دکانیں۔ تو پھر یہ غریب راستے میں بیٹھنے والا جتنا بڑا قصوروار ہے، وہاں ان کو بٹھا کر پیسہ اصول کرنے والا اس سے بڑا قصوروار ہے۔ ایسے غریبوں کو 1 سال کا ٹائم دینا تھا اور ان کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کے آفر دینا تھا، ان کو ایک مہلت دینا تھا۔ کیسے مجرموں کو حکومتیں مہلت دیتی ہیں، ان غریبوں کو مہلت نہیں دیتی۔ ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی دکان،
وہاں پر کوتیمیر، کرے پاک، پودینہ اور دوسری ترکاریاں. ایسا اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ہندو ہو کہ مسلمان ہو، دلت ہو کہ کوئی اور ہو، کتنا کما لیں گے. لیکن وہ لوگ بھی ایک دکان میں ہمیشہ سٹی مارکیٹ جاتا ہوں، وہاں میں خود جاتا ہوں، سو ترکاری میرا گھر کا کام میں خود کرتا ہوں، جاتا ہوں وہاں ترکاری ہریا مسالہ لینے کے لیے. ہریا مسالہ کے تو سمجھتے ہیں؟ ارے سمجھتے ہیں، لے کو ہی کیا کبھی بھی نہیں لے کو ہی. ہریا مسالہ لینے کے لیے گیا تو وہاں دکانی نہیں ہے. وہ عورت غیر مسلم، ایک ہمدردی کی بات، دیکھنا تو نہیں ہے، بات تو کرنا، وہاں کھڑے تھے تو انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے پورا چلے گیا صاحب ہمارا، اب ہمارے بچے کیا کھائیں گے. ایک ہندو عورت بولی، تب بھی ایک مسلمان کا دل تڑپنے لگا، تڑپنے لگا. ایسی حکومتیں، ایسا قانون، لا حول ولا قوت الا باللہ. غریبوں کے لیے کوئی دور اندیشی نہیں ہے. پہلے جو چیزیں صاف کرنا، پہلے وہ چیزیں صاف کرو، کام جو کرنا وہ کرو. اور سینٹرل سے جو غلط قوانین آ رہے ہیں، ریاست کے 1,10,00,000 نام کاٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ جتنا ووٹ کا پرسنٹیج کٹے گا اور مسلمانوں کا ووٹ کم ہوگا، ان کا دماغ کام کر رہا ہے کہ یہ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ ستے میں آ جائیں گے. ہم انکل اور انکل کی پارٹی کو کہتے ہیں تم نے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے، غلامان مصطفیٰ کی دعا کی ابھی طاقت نہیں دیکھی ہے. جب ہم بدل کر ہمارے رب کو منا کر ہم دعا کرنے لگیں گے، ہم کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اترنے کے فیصلے چاروں طرف سے آ جائیں گے. یہ ہماری اپنی ایمان کی باتیں ہیں. بہت گہرائی میں چلا گیا. بدلو، اللہ کے بن جاؤ مسلمانوں، رسول اللہ کے بن جاؤ. مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ فون آیا، حضرت رشتہ طے کرنے کے دن ہمارے گھر میں بچی نے رشتے کا انکار کر دیا، جبکہ ہم کیٹرنگ کو بھی آرڈر دے دیا. ہاں ستنا رے بابا بات گئی سو. اکرم تمہیں بھی بھول جاتے ہیں کیا؟ تو اس کا مطلب تمہیں بھی بڑے ہو گئے. بعد میں پوچھا کی بھائی، چھکری بولنے لگی. سنت کا مذاق بولیا نہیں، سنت شریعہ عادیہ کدو، یہاں سے چھکری بولنے لگی. چھکرے کے چہرے میں داڑھی ہے، مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے. جو سنت نبی کی عادت میں داخل وہ شرعی نہیں. کرنے اور نہ کرنے پر کوئی سوال نہیں، کر لیا تو اجر ہے، اس کا تک مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. آج کل تو وہ سنتیں جو شریعت اصلیہ میں داخل ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے بچے جن گھرانوں میں ہوتے ہیں، جن علاقوں میں ہوتے ہیں، جن شہروں میں ہوتے ہیں، جن ملکوں میں ہوتے ہیں، وہاں خدا کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنتوں سے محبت کرو، حالات کے بارے میں دعا کرتے رہو. میں ان دکانداروں سے بڑے دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ دکانوں میں بٹھا کر ہی نہیں کھلاتا، وہ کھلانے پر آ جائے تو گھروں میں بٹھا کر بھی کھلا سکتا ہے. وہ لائق بننے کی ہم کو ضرورت ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش ہے کہ جاتے ہوئے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ کے گھر کے لیے